پھر اقبال نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ بادل اٹھاتا کون ہے؟ وہ بھاپ اٹھاتا کون ہے؟ وہ مانسون بناتا کون ہے؟ اور پھر کس نے چلائی پچھم سے باد سازگار۔ اقبال بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کہ بارش کے موسم میں بادلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سازگار ہوا چاہیے، اگر وہ نہ چلے تو بادلوں کا نظام خراب ہو جائے۔ اور پھر اقبال کہتا ہے بارش برسنے کے بعد اگر وہ پچھم سے سازگار ہوا نہ چلائے تو پھر فصل خراب ہو جائے، وہ ہوا ضروری ہے اس فصل کے لیے۔ تو فرمائیے سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور خاک یہ کس کی ہے؟ اس کا مزاج دیکھو نا دھرتی کا۔ کھیت میں لوہے کے پلنگ دفن کر کے آؤ، بلکہ فولاد کے سریے دفن کر کے آؤ، چند دنوں کے بعد جا کے دیکھو گے تو زنگ آلود نظر آئیں گے۔ زمین کا جو مزاج ہے وہ اتنا گرم ہے کہ یہ لوہے کو زنگ لگا دے، لوہے کو کھا جائے، لیکن دانہ کتنا کمزور تھا۔ انسان نے جب ڈالا تو دھرتی نے اس کو نہیں کھایا بلکہ کھاد کھلایا۔ دھرتی اس سے کھاد کھلاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک ایک چیز اس کی علم بھی ہے اور وہ سب کی پرورش فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور ایک چونٹی معمولی سا دانہ اپنے منہ میں لے کے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ چونٹی بڑی عقل مند ہے، اسی لیے تو اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ سورہ نمل ہے قرآن میں، نمل یعنی چونٹی۔ ایک خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز کھانے کی مل جائے اکیلی نہیں کھاتی، گھر لے جاتی ہے اور سب کو اس میں شریک کرتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی مل جائے اور باقی بھوکے مر جائے، سارا مال مجھے مل جائے، میں ہی سب سے بڑا کروڑ پتی ہوں۔ لیکن چونٹی کی یہ ادا ہے کہ اس کو معمولی سا ذرا ملے گا تو کھینچ کے گھر کی طرف لے جائے گی، ساتھ میں بیٹھ کے کھائے گی فیملی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل مند اتنی ہے کہ اس نے یہ علم بھی پڑھ رکھا ہے کہ اگر اس کو گیہوں کا دانہ مل جائے تو اس کو 2 ٹکڑے کرتی ہے فوراً، کیونکہ اگر گیہوں کے دانے کو 2 ٹکڑے نہ کیا جائے تو وہ اگ جاتا ہے۔ اور چونٹی کو اس بات کا علم اس کے رب نے دیا ہے کہ جب وہ کاٹ دیا جائے گا تو نہیں اگے گا، اسٹاک رکھوں گی گھر میں، وہ اسٹاک رکھتی ہے۔ 2 ہی مخلوق ہیں جو اسٹاک رکھتی ہیں، ایک انسان ایک چونٹی، باقی کوئی اسٹاک نہیں رکھتا۔ ہاتھی اتنا بڑا ہے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ شام کو کہاں سے آئے گا، گائے کو کوئی پرواہ نہیں کہ کل کہاں سے آئے گا، اونٹ کو کوئی پرواہ نہیں، باقی کسی مخلوق کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بلکہ سمندر کے اندر بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ ایک مچھلی ہے، اس کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ بچہ 28 ٹن کا ہوتا ہے، تو وہ خود اس کی ماں کتنے ٹن کی ہوگی، لیکن وہ کبھی یہ فکر نہیں کرتے کہ شام کو کہاں سے آئے گا۔ یہ 2 مخلوق، ایک انسان ایک چونٹی بھی اسٹاک کرتی ہے، لیکن یہ علم اس کو کس نے دیا کہ جب دھنیے کا دانہ اس کو مل جائے تو 2 ٹکڑے نہیں کرتی بلکہ 4 ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ دھنیے کا دانہ اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائے پھر بھی اگ جاتا ہے۔ تو یہ علم اس کے رب نے سب کی پرورش بھی فرما رہے ہیں اور اس کی ضرورتوں کا اس کو علم بھی دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چونٹی منہ میں دانہ لے کر سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے سوچا یہ تو پانی کی مخلوق ہی نہیں ہے، پانی کا جانور ہی نہیں ہے، یہ تو آگے جا کے کیچڑ میں پھنس جائے گی، اس کی خوراک بھی جائے گی اور یہ خود پھنس جائے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ چونٹی منہ میں دانہ لے کر سمندر کے کنارے پہنچتی ہے تو سمندر سے ایک مینڈک نے سر نکالا اور اس چونٹی پہ حملہ کیا، دانے سمیت اپنے منہ میں لے لیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں تو سوچ رہا تھا یہ کیچڑ میں پھنسے گی، لیکن اس کے اوپر تو بیچاری کے اوپر ظلم ہو گیا، مینڈک نے حملہ کر دیا، اس کی جان بھی گئی، اس کی خوراک بھی گئی۔
یہ سوچ رہے ہیں کچھ لمحے کے بعد میں وہی مینڈک جو ہے سمندر سے کچھ دیر کے بعد اپنا سر باہر نکالتا ہے، اب جو ہے خشکی کے اوپر جو ہے اپنا منہ رکھتا ہے تو وہ چونٹی منہ سے نکل کے اپنا راستہ پکڑتی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے تھے کہ وہ ہر مخلوق سے بات کر لیتے تھے، ہر مخلوق کی زبان سمجھتے تھے۔ اب چونٹی کو بلایا کہ تیرے ساتھ ظلم ہو گیا، مینڈک نے تیرے اوپر حملہ کر دیا، تیری خوراک چھین لی۔ کہا نہیں، اللہ کے پیغمبر نہیں، یہ مینڈک وفادار ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سمندر کی تہہ میں ایک پتھر ہے، اس کے اندر اندھے کیڑے رہتے ہیں، یہ چونٹی ان کو صبح شام دانہ پہنچانا تیری ڈیوٹی۔ اب اللہ نے ڈیوٹی لگائی لیکن میں تو سمندر کا جانور ہی نہیں ہوں، تو پھر میرے خیال میں آیا کہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو کروں۔ میں دانہ لے کر سمندر کے کنارے تک پہنچتی ہوں اور وہاں سے کشتی بن کر مینڈک بھیا آ جاتے ہیں، مجھے اپنے منہ میں لیتے ہیں، سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں، اس پتھر کے پاس منہ کھولتے ہیں، میں مینڈک کے منہ سے پتھر کے منہ میں چلی جاتی ہوں، وہ دانہ ان جو اندھے کیڑوں کو ڈالتی ہوں اور پھر مینڈک کے منہ میں آ جاتی ہوں، مینڈک مجھے کنارے چھوڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کو وہ پال رہا ہے، تمام جہانوں کو وہ روزی دے رہا ہے، تمام جہانوں کے رزق کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے اور کیا چیزیں چاہیے، وہ ساری چیزیں ساری مخلوق کو وہ مہیا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی ساری چابیاں تمہارے پاس ہیں۔ قرآن کا جو انداز ہے وہ یوں لگتا ہے قرآن عام آدمی سے زیادہ بات کرتا ہے، قرآن اسپیشل باتیں بہت کم کرتا ہے کہ کچھ جو ہے کوئی سمجھے ہی نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتا قرآن وہ مثالیں لاتا ہے کہ ہر عام آدمی سمجھ سکے۔ دعوت فکر جب دیتا ہے تو قرآن نے یہ نہیں کہا، اس وقت کے جو عوام سامنے تھی عرب کی، ان کو یہ نہیں کہا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے یا پھر جو ہے فلائٹ کیا ہوتا ہے، بس کیا ہوتی ہے، ٹرین کیا ہوتی ہے، ان کو قرآن نے یہ دعوت نہیں دی۔ قرآن نے ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر وہ چرواہے تھے، جانور پالنے والے تھے، تو کہا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ او جانور رکھنے والو، اگر تم اپنے رب تک پہنچنا چاہو تو یہ جو ہے مایوسی کی شکار مت ہونا کہ ہم نے بڑی بڑی لائبریریاں نہیں دیکھی اور بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تو اب رب کو کیسے پہچانیں گے، کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر تم نے لائبریریاں نہیں دیکھی، بڑی کتابیں نہیں پڑھی، تم اگر جانور پالنے والے ہو تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں نے جانوروں کے اندر بھی عبرت رکھی ہے۔ اگر جانوروں میں تم غور و فکر کرو گے تو ان جانوروں کے اندر کا جو سسٹم ہے، ان کی جو رنگت ہے، ان سے نکلنے والی جو نعمتیں ہیں، وہ ہی بتا دیں گی کہ رب کون ہے۔ من بین فرث نسقیکم مما فی بطونہ، فرمایا یہ تمہاری گائے، یہ بکری، یہ بھینس، اس کے اندر ہی غور کر لو، یہ دودھ جو دے رہی ہیں سوچا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کتنی عام بات کر رہا ہے قرآن ایک سیدھے سے انسان سے، جانور رکھنے والے سے، کہ تو نے بڑی لائبریریاں نہیں دیکھی لیکن دودھ تو پیتا ہے، جانور تو پالتا ہے، تو دودھ آتا کہاں سے ہے؟ وہ کون سی پائپ لائن ہے بنا، کیسے، کیا سسٹم ہے؟ اسی پہ اوپر غور کریں۔ فرمایا پلاتے ہم نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے پیٹوں سے ہم تمہیں پلانے والے ہیں۔ اور انسان بتا دیں کہ دودھ کہاں سے آیا؟ من بین فرث ودم، یہ گوبر سے ٹکرا کے آیا اور خون سے ٹکرا کے آیا ہے، لیکن سونگ کے دیکھ تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو نہیں ہے اور اس کے اندر خون کی رنگت نہیں ہے۔ کبھی کبھار معمولی سی دھار آ جائے تو کہتا ہے کوئی کرا دیو مالی بھینس کے باڑے میں، کوئی پھینک گیو، کوئی تعویذ کرا دو، کوئی ٹونو کر گیو۔ قرآن کہتا ہے یہ تو روزانہ خون سے ٹکرا کے آتا ہے، اگر روزانہ دودھ کے ساتھ خون نکلے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سفید نس ہے
اس کو دباؤ تو پچکتی رہتی ہے، اس کے اندر جو ہے سفید گگلا سا پانی نکلتا ہے۔ آپ تازہ بیائی بھینس کو کاٹ لیں، وہاں سے 12 کلو دودھ کا کوئی تھیلا نہیں ملے گا، اندر ایک سفید نس ملتی ہے۔ وہاں سے جب انسان دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتا ہے، پوچھو نا، چیلنج کرو نا ناسا والوں کو، اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا؟ نسقیکم میں فرمایا نسقیکم، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے۔ یہ تو برتن ہیں، ان کے پیٹ تو برتن ہیں، ہم نے انہیں استعمال کیا، اور گوبر سے ٹکرا کے آیا اور خون سے ٹکرا کے آیا، لیکن اس کے اندر ہم نے اس کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیا، تو یہی کاریگری ہے۔ اور فرمایا چروائے تو غور کر، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تو صبح کے وقت جانوروں کو لے کے نکلتا ہے جنگل کی طرف، اور شام کو جب واپس آتا ہے تو ایک قطار سی بنتی ہے، اور ان کے گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز، اور پھر اڑنے والی دھول، ایک سما بنتا ہے۔ چرواہے، اگر تو اس منظر میں بھی غور کرے گا نا تو میری کاریگری ضرور سمجھ میں آئے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا جانوروں کو اللہ کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف وزنی سامان نہیں اٹھا پاؤ گے۔ آج فلائٹ کا زمانہ ہے، ٹرین کا زمانہ ہے، بس کا زمانہ ہے، گاڑی کا زمانہ ہے، پھر بھی بیل گاڑی کی ضرورت پڑتی ہی ہے، اونٹ گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، اور گدھا گاڑی ریڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا اس دور میں تو یہی تھی سواریاں۔ فرمایا تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا ابھی تو یہ گھوڑے اور گدھے اونٹ ان کو ہی سواریاں بنا لو، تین کا ذکر کیا ہے، خچر، گھوڑا اور گدھا۔ فرمایا زینت بھی ہیں، دنیا کی سواریاں بھی ہیں، لیکن آگے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے چل کے ایسی سواریاں پیدا کروں گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ عرب والوں سے قرآن بات کر رہا ہے۔ اب اس یعنی ذکر کر دیا تھا اشارتاً کہ فلائٹ آئے گا، اشارتاً کہہ دیا تھا کہ بس آئے گی، اشارتاً کہہ دیا تھا کہ ٹرین آئے گی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے میں وہ پیدا کروں گا جو اب تم نہیں جانتے۔ یعنی انداز سادہ ہے۔ اگر قرآن یوں کہہ دیتا ہے کہ اے انسانوں تم جانتے ہو کمپیوٹر کیا ہے یا فلائٹ کیا ہے، تو وہ ایمان سے ہٹ جاتے شاید کہ یار یہ فلائٹ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے بس کیا ہوتی ہے، تو دنیا میں تھی ہی نہیں تو کون بتاتا کیا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا نہیں، اگر نہیں ہیں بڑی چیزیں آپ کے سامنے تو کوئی بات نہیں، افلا ینظرون الی الابل، اونٹ کو ہی دیکھ لو نا، میری کاریگری سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو نا کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے بچھایا ہے، پانی کے اوپر بچھایا۔ اور پھر اللہ نے کہا اس کا بیلنس بگڑ رہا تھا تو میں نے پہاڑ ٹھونک دیے۔ اپنی عقل سے پوچھو، اگر پانی کے اوپر دھرتی رکھو، آج تم سب مل کر پانی کے اوپر دھرتی رکھو اور وہ ہل رہی ہو، پہاڑ رکھو گے تو اور نیچے بیٹھے گی وہ تو۔ لیکن فرمایا میں نے پہاڑوں سے کیلیں ٹھوک کے اس کو مضبوط کر دیا ہے، اور آسمان اتنے بڑے ہیں لیکن کسی کے سہارے نہیں ہیں، کوئی پلر نہیں بنا ہوا ہے، کھلی فضا میں، نہ اوپر سے کوئی لٹکائی گئی ہیں زنجیریں، نہ نیچے سے کسی چیز پہ بنائے گئے ہیں، بس وہ میرے حکم پہ کھڑے ہیں۔ یہ دعوت فکر قرآن کی دیکھو کتنی سادہ ہے۔ کسان سے جب بات کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں چلے جائیے، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، وہ انسان غور کر، تیری یہ دھرتی، تیرا یہ کھیت ایک دن تھا کہ مر گیا تھا، یعنی چیت اور بیساکھ میں سوکھ کے خاکی کفن اوڑھ کے سو گیا تھا، کہیں سے کوئی زندگی کی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی، کہیں سے بھی ہریالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ احییناہا، ہم نے بیساکھ، جیٹ اور اساڑ اور ساون اور بھادو میں میہ برسا کر اسے زندہ کر دیا۔ احیینا، یہ قرآن میں سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا ہے، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، کہ زمین تمہارے کھیت جب مر جاتے ہیں، غور و فکر کرو ہم زندہ کیسے کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ،
اس میں سے اناج کو نکالتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو۔ اور پھر بہت سارے باغات لگائے کھجور کے، کہیں انگور کے، اور کہیں پانی کے چشمے، اور کہیں ندی، اور کہیں نالے، اور کہیں سمندر، اور کہیں دریا، کہیں بارشیں۔ یہ میرا سارا نظام بتا رہا ہے کہ یہ سب تاکہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں ہر موسم کے پھل فروٹ مل سکے، اس لیے کیا۔ ہمارے یہاں کوئی باڑیاں نہیں ہیں، لیکن بھادرہ میں ہر موسم کا پھل فروٹ ضرور ملے گا آپ کو۔ یہ اس کی کاریگری ہے، اور وہ دعوت فکر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے افلا یشکرون وما عملت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیا ہے، یہ تمہارے دماغ کی کاریگری نہیں ہے، یہ سب میرا نظام ہے۔ افلا یشکرون، پھر بھی تمہیں شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ شکوہ کیا اس نے، افلا یشکرون، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ شکر وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، رات کے اندر اندھیرے میں کوئی اگر مجھے پہچاننا چاہے نا تو بھی راستہ بہت آسان ہے۔ کتنا سادہ اور عام جو ہے انداز قرآن کا ہے کہ اگر تم نے بڑی چیزیں نہیں دیکھی ہیں تو تم کہیں بھی رہتے ہوں گے، وہاں رات دن کا نظام تو آتا ہوگا۔ تو رات کے اندر بھی غور کرو، اندھیرا ہو، لائٹ نہ ہو، چراغ نہ ہو، دیا نہ ہو، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم اس اندھیرے میں مجھ تک پہنچنا چاہو تو راستہ موجود ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، رات کے اندر غور و فکر کرو کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کون ہے جو مشرق سے ایک گولا نکالتا ہے، سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے انسانوں، حالات کتنے بھی آ جائیں، تمہارے اوپر اندھیرا کتنا بھی چھا جائے، کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا نا تو سیکنڈوں میں سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ کس نے سوچا تھا؟ بھائیوں نے بھی خوشیاں منا لی تھی، یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، کسی نے سوچا تھا کہ یہ مصر کا بادشاہ بنے گا؟ بھائیوں نے خوشیاں منا لی، جھنڈے نکال دیے تھے، اور عشاء یبکون، رات کو روتے ہوئے آئے ابا کے پاس۔ لیکن یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف کے والد تھے، پیغمبر تھے، واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل ناممکن نہیں ہے۔ اب کوئی خبر بھی نہیں ہے یوسف کہاں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو اس سلسلے میں میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، وہ ضرور میرے یوسف کو لوٹائیں گے۔ اور لوٹایا، اور مصر کا اس انداز میں کہ قدموں کے نیچے مصر کا تخت تھا اور سر کے اوپر نبوت کا تاج تھا، دنیا دیکھتی رہ گئی۔ تو اندھیرا چھا جائے تو یوں مت جو نا کہ اب کیا ہوگا، یہ ہوا پیچھے متا وَيَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جب اس طرح کے حالات آئے تو وقت کا نبی، قرآن کسی پچھلے پیغمبر کا ذکر کر رہا ہے کہ وقت کا جو نبی تھا وہ بھی پکار اٹھا، اور ایمان والے تھے وہ بھی کہنے لگے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ کبھی ہم بھی اس طرح سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، یار صدیاں ہو گئی مسلمانوں کو ظلم سہتے ہوئے، چاروں طرف دیکھو، جو چینل اٹھا کے دیکھیں سب جو ہے ادھار کھائے بیٹھے ہیں مسلمانوں پہ، سارے جو ہے طنز کس رہے ہیں اسلام پر اور اسلام کی اداؤں پر۔ تو کبھی درد ہوتا ہے اور کبھی دکھ ہوتا ہے، تو کبھی انسان سوچتا ہے کہ یار تو پھر جو ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، چلو ہم گنہگار ہیں لیکن دھرتی پہ اللہ والے بھی ہیں، ان کے آنسو بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، حرم میں دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی راہوں میں دعائیں ہوتی ہیں، مساجد میں ہوتی ہیں، اور پھر کیا ماجرا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الا بنصر، جب میں چاہوں گا تو سب اندھیرے چھٹ جائیں گے، میری حکمت ہوتی ہے۔ اور کسی نے سوچا تھا، ہم نے کہ آپ نے سوچا تھا کیا کہ اس انداز میں جاٹ میواتیوں کے پکش میں کھڑا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے دنیا کو۔ یہ وآیۃ لہم اللیل، اسی کی ساری تفسیر ہے کہ رات کا اندھیرا جب چھا جائے، چاروں طرف سے اندھیرا، کھٹا ٹوپ اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں سے روشنی آئے گی؟ فرمایا جب میں روشنی لاؤں گا تو سارے اندھیرے بھاگ جائیں گے۔ تو مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی جو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، سورج کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سورج کو میں نکالتا ہوں اور سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، تو میرے لیے کیا مشکل ہوا۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اور سورج کو پھر سورج کیا کتنی بڑی نعمت ہے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ والشمس تجری لمستقر لہا،
سورج اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ مسلسل چل رہا ہے، سنڈے کی بھی کوئی چھٹی نہیں اس کی، نہ عید کی چھٹی، نہ دیپاولی کی، نہ ہولی کی۔ سورج نے کبھی کہا کہ میں آج نہیں نکلوں گا؟ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور کبھی نہ کبھی تو مس ہو ہی جاتا ہے، چھٹی منا لیتا ہے، لیکن سورج نے جب سے وہ بنا ہے کوئی چھٹی نہیں، مستقل چل رہا ہے۔ کس کی کاریگری ہے؟ فرمایا اسی علیم و خبیر کی کاریگری ہے۔ للشمس والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں، اسی روٹ پہ چلتا ہے، اسی منزلوں پہ چلتا ہے۔ وہ 1 2 3 4 5 تاریخ تک جو ہے اس کا لڑکپن بچپن ہوتا ہے، 14 تاریخ کو جوان ہوتا ہے، 16 تاریخ کے بعد اس کا جو ہے ادھیڑپن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 27 کو بالکل کل حتی عاد کالعرجون القدیم، یوں لگتا ہے کہ کھجور کی شاخ کا کوئی تنا پڑا ہو۔ علامہ ندیم ترجمہ کرتے تھے کہ جیسے کہ کسی بیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی پڑی ہو، ایسے نظر آتا ہے وہ 27 کو، اور پھر جو ہے اگلے مہینے کو پھر جوان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ میں نے منزلیں کو طے کر دی ہیں، اور للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، ہم نے کوئی حق نہیں دیا سورج کو کہ وہ چاند کو ڈسٹرب کرے، اور کوئی حق نہیں دیا چاند کو کہ وہ سورج کی جرنی میں جو ہے ڈسٹرب ڈالے، نہیں، سب کیا کرتے ہیں؟ سب اپنے روٹ پہ ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں، اس کی تسبیح بھی ہو رہی ہے اور اپنا اپنا چکر بھی کاٹ رہے ہیں، اپنے اپنے روٹ پہ چل رہے ہیں، یہ اسی کی کاریگری ہے۔ تو فرمایا جب تمہاری زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی برسا کر اس کو زندگی دیتا ہوں۔ پھر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، تاخیر میں بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے گناہ جو ہے بیچ میں آڑے بن جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں بعض گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو میں بارش روک لوں گا، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے تم اگر زکوٰۃ نہیں دو گے صحیح ٹائم پہ تو میں بھی صحیح ٹائم پہ بارشیں نہیں برساؤں گا۔ اب دیکھ لینا اپنے گریبان میں جھانک کے، خدا کو شکوہ کرنے سے پہلے کہ یار بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ بھی پوچھنا کیا میں نے اس سال ٹائم پہ صحیح زکوٰۃ نکالی تھی؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی اس کی حکمتوں سے وہ ہے تاخیر ہو جاتی ہے، وہ کبھی سننے پہ آتا ہے چونٹی کی سن لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے اور جا رہے ہیں جنگل کو، بارش نہیں ہو رہی تھی کئی دنوں سے۔ اسلام میں بھی یہ ادا رکھی گئی ہے کبھی بارش نہ ہو تو استخارہ، سارے مل کے جو ہے مسجد میں جمع ہو جاؤ دعا کے لیے۔ تو یہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ہم جنگل میں چلتے ہیں، عورتوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، بچوں کو لیتے ہیں، جانوروں کو لیتے ہیں، اور وہاں جا کے جنگل میں گڑ گڑا کے مانگیں گے، شاید اس کو رحم آئے اور بارش برسائے۔ لیکن جب وہ اپنے گاؤں سے نکلے باہر تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا میرے کلیم واپس لوٹو۔ یا اللہ ہم تو بارش مانگنے جا رہے تھے۔ فرمایا تمہارے سے پہلے جس جنگل میں تم جا رہے تھے اسی جنگل میں رہنے والی ایک چونٹی نے آج بارش کی دعا مانگی، میں نے اس کو قبول کر دیا ہے، بارش ہونے والی ہے، جلدی سے گھر لوٹو۔ وہاں چونٹی کی سن لی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادا بھی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اب خطبہ چالو ہے۔ خطبے کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب دیکھ کے پڑھتے تھے، خطبہ ایک تقریر ہوتی تھی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان فرما رہے ہیں جمعے میں، ایک دیہاتی بیچ میں بول گیا کہ اللہ کا رسول آپ دعا کریں بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ گئے، گھاس سوکھ گئی، کھیت جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں، جانوروں کو چارہ کہاں سے آئے گا؟ وہ دیہاتی نے اپنے انداز میں کہا اللہ کا رسول آپ دعا کریں۔ اب نبی نے وہیں خطبے کے دوران ہی بارش کی دعا کر دی کہ اللہ رحمت کی بارش برسا۔ نبی کا یوں کہنا تھا کہ باہر بادل نہیں تھے، اس دن مدینے میں بادل نہیں تھے، موسم بنا ہوا نہیں تھا، مانسون اٹھا ہوا نہیں تھا، بس اس دیہاتی نے کہہ دیا کہ آپ نبی دعا کر دیں، اور نبی نے اس کی بات سنتے ہی فوراً کہا اے اللہ رحمت کی بارش برسا۔ نبی کا یوں کہنا تھا کہ بار رحمت کے چھانٹے شروع ہو گئے، بادل نہیں تھے، اس کو بادل لانے میں کتنی دیر لگتی ہے، بادل آ بھی گئے اور بارش ہو رہی ہے، اور بارش بھی ہوئی تو ایسی ہوئی صحابہ کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے نکلے، گھر پہنچنے سے پہلے ہم بھیگ گئے،
اور پھر بارش ایسی کہ جمعہ پورا برستی رہی، شنیچر برستی رہی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات برستی رہی، اور اگلے جمعے کو بھی مسلسل رات اور دن برستی رہی۔ دعا کس کی تھی؟ جب وہ کہہ دیں گے تو اب رکے گی۔ انہوں نے جو ہے، یہ معجزہ ہے نبی کا بادلوں پہ۔ بعض جو ہے محدثین نے اور بعض سیرت نگاروں نے نبی کے جو معجزات ہیں، نبی چاہے دھرتی پہ تھے لیکن بعض معجزات آسمانوں میں نظر آئے، نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو یہ بھی معجزہ تھا نبی کا کہ نبی نے اشارہ کیا اور بادل امنڈ آئے اور برسنا شروع ہوئے۔ تو اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب اگر شروع میرے محبوب نے کرائی ہے تو بند بھی اس وقت کروں گا جب میرا محبوب کہے گا۔ اگلا جمعہ پھر آ گیا اور بارش برس رہی ہے، اب وہی صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول بارش بہت زیادہ ہے، بس گھر میں پانی، باڑ میں پانی، باڑے میں پانی، کھیت میں پانی، کیچڑ ہی کیچڑ، لت پت مدینہ ہو رہا ہے، اناج نہ سوکھ رہا ہے نہ آگ لگ رہی ہے، بس آپ دعا کریں نا کہ بارش بند ہو جائے۔ انسان بڑا جلد باز ہے نا، نبی نے یوں نہیں کہا کہ اللہ بند کر دے، فرمایا بادلو مدینے کے اوپر مت برسو، جا کے اطراف و اکناف ہمارے کھیتوں میں جا کے برسو۔ وہ صحابی کہتا میں نے یوں دیکھا کہ مجھے یوں لگا کہ نبی نے گول دائرہ سا جو اشارہ کیا تھا اتنا آسمان صاف تھا، مدینے کے اوپر سے بارش ہٹ گئی لیکن چاروں طرف سے مدینے کے اطراف و اکناف میں ہمارے کھیتوں میں کئی دنوں تک بارش برستی رہی۔ تو یہ نبی کا معجزہ ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کبھی جو ہے تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اسی بارش کے قطروں میں انسان غور و فکر کرے۔ سورہ عما یتساءلون میں فرمایا کہ میں نے اس کو قطرے قطرے برسایا، اگر میں اس کو بڑے قطرے بنا کے دیتا، فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہیں، ایک بوند پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی، یہ بوند جا کے جو ہے میرے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچا دے، میری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو وہ کتنی تیز رفتار سے وہاں سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے اور وزن دار بھی ہو تو پھر وہ زمین میں، چھتوں میں، پتھروں میں سوراخ کر دے، لیکن یہ فرشتوں کا کنٹرول ہوتا ہے کہ ان بوندوں کو بالکل باریک بناتے ہیں اور ان کی تیزی کو، رفتار کو روکتے ہیں، اور جب وہ دھرتی پہ پڑتی ہے تو ان کی رفتار سلو ہو جاتی ہے۔ اب غور کریں، اولے برستے ہیں کبھی، اگر وہی رفتار ہو اور اتنی دوری سے اولے پڑیں تو پھر کون سلامت رہے گا اس دنیا میں؟ تو یہ ساری کاریگری آپ قرآن کی دعوت فکر دیکھیں، یعنی کتنی سادہ زبان میں قرآن بات کرتا ہے، جب کسان سے اور جب انسان سے اور جب چرواہے سے بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تو نے بڑی بڑی چیزیں دیکھی یا نہیں، چھوٹی سی چیزوں کے اندر غور و فکر کر لو۔ ایک صوفی صاحب نے لکھا ہے کہ اس دھرتی سے سب سے پہلی جو پود نکلتی ہے تو اس کا تنا جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور وہ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا ایک میسج ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ نہیں، یہ چیز اسی لیے قیامت کے میدان میں کسی غیر مسلم کا بہانہ کیوں نہیں چلے گا کہ اللہ آپ نے مجھے ایمان دی نہیں، دیا ہی نہیں، اب دوزخ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہدایت تو آپ کے پاس تھی نا، مجھے ہدایت دیتے تو اللہ فرمائیں گے مجھے پہچاننا اگر تو چاہتا تو بڑا آسان تھا، میں نے تجھے عقل دی تھی، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، میں نے تجھے دل دیا تھا، اور میری ہر مخلوق تجھے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ ہر مخلوق سمجھا رہی ہوتی ہے انسان کو، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور انسان اگر اس میں غور و فکر کرے، اس لیے قرآن نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، جس کو آج کل سائنس کہتے ہیں۔ سائنس عربی کا ورڈ ہے، کسی چیز کو توڑ کے اس کی تہ تک پہنچنا، اس کا حکم قرآن نے دیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کریں تاکہ انسان صحیح راستے تک اور حقیقت تک پہنچ سکے غور و فکر سے۔ اور فرمایا فسیروا فی الارض، زمین میں گھومو اور پھرو، غور و فکر کرو تو میری خدائی تمہیں ضرور سمجھ میں آئے۔